آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مجید کا ایک ایک حرف دلیل ہے. بہت اچھے. چونکہ میں طالب علم تھا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ حضرت نے کیا بات کی ہے. چونکہ ہمارے ہاں تو معروف چند آیات ہی ہیں، تو یہ حضرت نے کیا فرمایا. تو آگے جب انہوں نے وضاحت فرمائی نا تو دل کی کلیاں کھل اٹھی. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا ایک ایک لفظ ختم نبوت پر اس طرح دلیل ہے کہ یہ نازل ہوا ہے اللہ کے آخری نبی پر، اور آخری نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. بہت اچھے. تو یہ ایک ایک لفظ جو حضور پر نازل ہوا، جو ایک ایک آیت نازل ہوئی، یہ اس بات کا بیان کر رہی ہے کہ میں تاجدار ختم نبوت پر نازل ہوئی ہوں. بہت اچھے. تو فرمایا یہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ یہ دلیل ہے قرآن مجید کا، ایک ایک لفظ یہ دلیل ہے حضور کی ختم نبوت پر. تو مجھے حضرت کے اس جملے نے بڑا لطف دیا اور بڑی دعائیں نکلی، اور آج بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ ان کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. اچھا، دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کریمہ میں کیا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نام اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بالغ مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہے. یہ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں بالغ کا لفظ کہاں سے آیا، تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی. کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں. اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بالغ مردوں کے آپ باپ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کے شان نزول کی طرف نہیں جا رہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کی بیوی جو انہوں نے طلاق دی، نبی پاک نے نکاح فرمایا، منہ بولے بیٹے تھے، کافروں نے اعتراض کیا، اس کے جواب میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا. اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اشارہ دے دیا، سمجھدار سمجھ جائیں گے. فرمایا بالغ مردوں کے باپ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہ نہیں ترجمہ ہو سکتا کہ آپ کی اولاد ہی کوئی نہیں. آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. بعض علماء نے 2 بیٹے بھی لکھے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے، لیکن وہ بالغ نہیں ہوئے. علماء فرماتے ہیں اگر سنجیدہ فکر بندہ اس مسئلے کو بھی سمجھے تو یہاں سے بھی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے تو 2 ہی صورتیں بنتی، یا تو وہ بالغ ہونے کے بعد نبی ہوتے یا نہ ہوتے. فرمایا اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا، اللہ کو یہ بھی منظور نہیں تھا. بہت اچھا. سمجھنے والی بات ہے نا. اور اگر بالغ ہوتے نبی نہ بنتے تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک قسم کا نقص آ جاتا کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بالغ ہوئے تو نبوت ملی، ہمارے نبی کے بیٹے بالغ ہوئے تو نبوت نہیں ملی. اللہ نے فرمایا حبیب ختم نبوت کا تاج بھی آگے نہیں جا سکتا، کیا کہنے، اور آپ کی شان میں کمی بھی نہیں ہو سکتی. کیا کہنے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور یہاں سے ناظرین کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا بیٹا اس لیے کوئی بھی جوان نہیں ہوا کہ ان کو نبوت نہیں مل سکتی تھی. تو سوچنے کی بات ہے جب ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی کا سگا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو یہ کانا نبی کیسے بن گیا یار؟ یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. اچھا، یہاں پر دوسری بات بڑی سمجھنے والی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو جب نبوت دینی ہی نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹے ہی عطا نہ فرماتا. تو یہاں پر کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات کہی، مجھے یاد آ گئی، میں سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیٹے عطا نہ کرتا تو کوئی کافر اور کوئی بد باطن و منافق یہ کہہ سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں بیٹا پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہونے دینا کہ کوئی بکواس نہ کرے. فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹے عطا فرمائے کہ دیکھ لو طاقت ہے، پر بڑے اس لیے نہیں ہونے دیے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کہ یہ تاج ہم نے سجایا ہی مصطفیٰ کے سر پہ ہے، یہ کسی اور سر پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات ہے. اچھا، تیسری بات بھی یہاں سمجھنے والی ہے، میں جلدی میں بتا دوں تاکہ ناظرین کو زیادہ باتیں مل جائیں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ قریب بیٹھ کر رو رہے تھے. ایک صحابی آئے، جہاں تک مجھے مستحضر ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے کہا حضور آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے تو آج آپ رو رہے ہیں. میں مفہوماً سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا رونے سے منع نہیں کیا، میں نے پیٹنے سے منع کیا ہے. جو اعمال و اقوال جہالت ہیں میں نے ان سے منع کیا ہے. بہت اچھے. سمجھ آئی نا؟ یہ گریبان پھاڑنا اور بال اپنے بکھیر لینا اور اقوال جہالت بولنا، فرمایا میں نے ان سے منع کیا ہوا ہے. رونے سے تو میں نے نہیں منع کیا. فطری ہے، ایک فطری ہے، اور بسا اوقات یہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमा दी, लेकिन मैं नाजरीन से कहना चाहता हूं, जरा एक मिनट के लिए रोक के सोचिए ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही नबी नहीं है कि सूरज डूब जाए तो वापस पलटा लेते हैं, चांद को तोड़ लेते हैं, आप दरख्तों को चला लेते हैं, पत्थरों को बुला लेते हैं, क्या आज दुआ करें तो ये बेटा जिंदा नहीं हो सकता है? तो आप ये दुआ क्यों नहीं फरमा रहे, क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे जो समझ आई, यहां नुक्ता ये दे रहे हैं कि मेरी यहां खत्म नबूवत का मसला है कि अगर मेरा बेटा जिंदा हो, जवान हो, तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाएगा, पर फरमाया मेरी खत्म नबूवत पर मैं अपना बेटा ही कुर्बान कर रहा हूं वाह वाह कि ये ताज मेरे बेटे को भी नहीं मिल सकता है। तो जब हुजूर का बेटा खत्म नबूवत पे कुर्बान हो सकता है, तो तेरे मेरे बेटे कुर्बान नहीं हो सकते हैं। अल्लाह। तो कुरान मजीद की अगर इस बयान को देखा जाए तो ये तो दिल की सारी कलियां खोल के रख देता है। बहुत अच्छे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत का जाहिर व बाहिर बयान फरमा दिया है कि ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता।